تین چیزیں ایسی ہیں جس کے بغیر کوئی بھی جاندار زندہ نہیں رہ سکتا۔ وہ تین چیزیں بہت بڑی نعمت ہے اور ایسی عظیم نعمت ہے، ایسی قدر و قیمت والی نعمت ہے کہ جس کے بغیر کوئی بھی جاندار، چاہے انسان ہو، جانور ہو، پرندے ہو، چوپائے ہو یا کیڑے مکوڑے ہو، کوئی بھی تین چیزوں کے بغیر زندہ آسانی کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ ان تین چیزوں کی قدر و قیمت انسان بخوبی جان سکتا ہے، ایک سمجھدار انسان بخوبی معلوم کر سکتا ہے کہ ان تین چیزوں کی اہمیت کیا ہے، ان تینوں چیزوں کی قدر و قیمت کیا ہے، وہ تین چیزیں ہیں کیا۔ اگر یہ انسان ان تین چیزوں سے محروم کر دیے جائے تو کوئی بھی انسان زندہ نہیں رہ سکتا، اس کی زندگی دوبر ہو جائے گی، وہ بے چینی بے قراری میں مبتلا ہو کر کے دنیا سے چل بسے گا۔ وہ تین چیزیں آپ حضرات کی نگاہوں کے سامنے میں رکھنے کی کوشش کروں گا اور ان تینوں چیزوں کی قدر و قیمت بھی آپ حضرات کی نگاہوں کے سامنے رکھ کر کے آپ کے قلوب و اذہان کو منور و مجلہ کرنے کی کوشش کروں گا، تاکہ یہ انسان ان تین چیزوں کو کس انداز میں نظر انداز کر دیتا ہے، ان تین چیزوں کو انسان کس انداز میں استعمال کر رہا ہے، مگر انہیں کوئی فکر نہیں کہ وہ تین چیزیں جو عطا کرنے والی ذات ہے، ہم اس ذات کے بارے میں کیا کر رہے ہیں، ہم اس ذات سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ آئیے سرسری طور پہ ان تین چیزوں کو آپ کی نگاہوں کے سامنے میں رکھتا ہوں۔ آگ یعنی روشنی، پانی، آپ حضرات دیکھیں یہ دو ہے، آگ، پانی اور ہوا، یہ تین چیزیں ایسی ہے جس کے بغیر کوئی بھی جاندار آسانی کے ساتھ زندہ نہیں رہ سکتا۔ اگر پانی کو ختم کر دیا جائے تو جتنے جاندار ہیں سب ختم ہو جائیں گے، جاندار تو جاندار، زمین سے ہریالی بھی ختم ہو جائے گی، پیڑ پودے سب اجڑ جائیں گے، سب سوکھ کر ختم ہو جائیں گے، پوری زمین سے ہریالی کا نام و نشان ختم ہو جائے گا۔ اور وہ پانی کی قدر و قیمت کیا ہے، اس پانی کو ہم کثرت سے استعمال کرتے ہیں، مگر کبھی ہم نے غور و فکر کیا، کبھی ہم نے سوچا کہ وہ پانی عطا کرنے والی ذات کون سی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اگر پانی کو نہ برساتا تو کون ہے جو ہمارے لیے پانی کو آسمان سے برساتا۔ اگر پروردگار عالم نے زمین میں ہمارے لیے پانی کو جمع نہ کرتا تو کون ہے جو ہمارے لیے سال ہا سال پانی کو سنبھال کے رکھتا۔ ہمارے اندر تو اتنی بھی طاقت نہیں، اگر کسی برتن میں ہم پانی جمع کریں تو 2-3 مہینے یا 6 مہینے میں وہ پانی خراب ہو جاتا ہے، پینے کے لائق نہیں رہتا، یا 1 سال کے بعد وہ آٹومیٹک وہ پانی خراب ہو جاتا ہے۔ مگر اللہ تبارک و تعالی اسی زمین کے اندر سال ہا سال پانی کو جمع کر کے رکھتا ہے۔ جب بھی ہم چاہتے ہیں زمین کے اندر سے زمین کو کھود کر پانی نکال لیتے ہیں۔ اگر وہ رب کی ذات اگر پانی کو زمین میں جمع نہ کرے تو کون ہمارے لیے پانی اکٹھا کرے گا؟ اگر وہ آسمان سے پانی کو نہ برسائے، وہ بارش نہ کرے تو کون ہمیں پانی پلائے گا؟ یہ روشنی، جس روشنی سے ہم اور آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں، آپ جانتے ہیں سورج سے وہ روشنی جس سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، 480 من اس روشنی کا وزن ہے، 480 من، 1 من 40 کلو کا ہوتا ہے، 480 من یہ روشنی کا وزن ہے۔ اس کا وزن اگر کسی آلہ کے ذریعے سے، کسی چیز کے ذریعے سے وزن کیا جائے تو سائنسداں بتاتے ہیں سورج کی وہ روشنی جو زمین پر پڑتی ہے اس کا وزن جو ہے 480 من ہے۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، اگر یہ سورج کی روشنی اللہ تبارک و تعالی ختم کر دے تو پوری تاریکی پوری دنیا میں چھا جائے گی۔ جس طرح اجالا ہوتا ہے، یہ اجالا اگر نہیں ملے گا تو ایک جاندار آسانی کے ساتھ زندہ نہیں رہ سکتا ہے۔ آج پوری دنیا میں جو لائٹیں استعمال کی جاتی ہے اس کا وزن اگر کیا جائے تو سائنسداں بتاتے ہیں پوری دنیا میں لائٹ کے ذریعے سے، بجلی کے ذریعے سے جو دنیا میں روشنی کی جاتی ہے، اگر اس کا وزن کیا جائے تو 1
ایک دو تولا یا 2.5 تولا اس سے زیادہ اس روشنی کا وزن نہیں ہوگا پوری دنیا میں. اور پوری دنیا کا بل، ایک دن کا بجلی کا بل اگر جانچا جائے کہ پوری دنیا میں ایک دن میں بجلی کا بل انسان کتنا بھرتے ہیں تو اربوں خربوں روپے آپ کی نگاہوں کے سامنے آئیں گے. وہ روشنی کی قیمت جو 2.5 تولا ہے، اس کی قیمت ایک دن میں پوری دنیا میں انسان اربوں خربوں روپیہ بھرتا ہے. مگر وہ روشنی جس کا وزن 480 من ہے، پوری دنیا میں انسان، جانور، ساری مخلوقات استعمال کرتی ہے. مگر انسانوں سے کہا گیا ہے تو کہ تمہارا حساب و کتاب ہوگا. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ہم نے جن و انس کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. کبھی ہم نے غور و فکر کیا کہ بجلی کا بل ہم بھرتے ہیں اور ہمارے گھروں میں اگر لائٹ نہیں رہتی، ہمارے گھروں سے اگر بجلی کا کنیکشن کاٹ دیا جاتا ہے، ہم بے چین و بے قرار ہو جاتے ہیں. ہم شکایتیں کرنے لگتے ہیں کہ اندھیرے میں ہم زندگی کیسے گزاریں گے، اندھیرے میں سارا کام ہمارا بکھرا پڑا ہے. مگر اس روشنی کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا جس روشنی میں آپ سینکڑوں ہزاروں کام آپ آسانی کے ساتھ کر دیتے ہیں؟ آپ ذرا دیکھیں، ہوا جو آکسیجن ہم اور آپ لیتے ہیں، ایک دن میں انسان ہزاروں لیٹر آکسیجن اپنے اندر کھینچتا ہے اور باہر پھینکتا ہے. اس آکسیجن کی قدر و قیمت، اس ہوا کی قدر و قیمت کبھی آپ نے سوچا سمجھا؟ اس انسان سے آپ جا کر کے پوچھیں جو کبھی وینٹیلیٹر یا آئی سی یو میں ایڈمٹ رہتے ہیں اور جس کو ڈاکٹر آکسیجن دیتے ہیں تو ایک دن میں کتنے ہزار کا بل بنتا ہے. ایک دن اگر ڈاکٹر کسی کو آکسیجن دے تو ہزاروں روپے لیتا ہے. وہ پروردگار عالم روزانہ ہزاروں لیٹر مفت میں آکسیجن فراہم کر رہا ہے، مفت میں آکسیجن دے رہا ہے. اگر وہ ہوا کو روک لے تو ایک انسان کیسے زندہ رہ سکتا ہے؟ قدر و قیمت آپ 3 چیزوں کی جانے، آگ یعنی روشنی، ہوا اور پانی. یہ 3 چیزیں کتنی معنی خیز ہے، کتنی قدر و قیمت والی ہے. اور ان 3 چیزوں کو ہم فری میں استعمال کرتے ہیں. رب نے ہمیں مانگا کیا؟ ہم سے مانگا کیا؟ رب نے ہم سے مطالبہ کیا کیا کہ تم روشنی کو استعمال کر رہے ہو، ہوا کو تم استعمال کر رہے ہو، پانی کو تم استعمال کر رہے ہو، اس کے بدلے میں تم ہمیں کیا دے رہے ہو؟ رب نے مطالبہ کیا کیا؟ رب نے ہم سے مانگا تو کیا مانگا؟ رب نے قرآن میں کہا لئن شکرتم لازیدنکم. تم میرا شکریہ ادا کرتے جاؤ میں تمہیں اور نوازتے جاؤں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. رب نے کسی بھی چیز کا مطالبہ نہیں کیا بلکہ رب نے کہا کہ صرف تم میرا شکر ادا کرتے جاؤ میں تمہیں اور نعمتوں سے مالا مال کرتے جاؤں گا. مگر ہم اور آپ غفلت کی چادر میں کس انداز میں اپنے آپ کو چھپائے ہوئے ہیں، کس انداز میں غفلت کی چادر ہم اوڑے ہوئے ہیں. کبھی آپ نے غور و فکر نہیں کیا. مگر میں پوچھنا چاہتا ہوں اے انسان، جس ہوا کو تم استعمال کرتے ہو وہ ہوا کا خالق و مالک اللہ تبارک و تعالی. جس روشنی کو تم استعمال کرتے ہو اس کا مالک اللہ، جس پانی کو تم استعمال کرتے ہو اس کا مالک اللہ تبارک و تعالی، جس زمین پہ تم چلتے ہو اس کا مالک اللہ تبارک و تعالی. یہ زمین کس کی ملکیت ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالی کی یہ زمین ہے. آسمان بھی اللہ تبارک و تعالی کا، چاند و سورج بھی رب کے، اور جتنی چیزیں ہیں سب اللہ تبارک و تعالی کی ملکیت ہے. ساری کائنات کا خالق و مالک اللہ تبارک و تعالی ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں، ہم جس گھر میں زندگی گزارتے ہیں، ہم جس گھر میں رہتے ہیں، اگر کوئی میرے گھر کے دروازے کے قریب کوئی کوڑا کچرا ڈال دے، 1 بار ڈالے، 2 بار ڈالے، 3 بار ڈالے، 4تھی بار ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، ہم غصے میں جھنجھلا جاتے ہیں اور اس کو سختی کرتے ہیں، اس سے مقابلہ کرتے ہیں، اس سے لڑائی جھگڑا ہم کر لیتے ہیں کہ تمہاری اتنی ہمت کہ میرے گھر کے دروازے کے قریب تم کچرا ڈال دیتے ہو، کوڑا ڈال دیتے ہو، گندگی تم پھیلاتے ہو. اور اگر کوئی میرے گھر میں، جس گھر میں ہم رہتے ہیں، اس گھر کو کوئی گندا کرے، اس گھر میں کوئی کیچڑ ڈالے، اس گھر میں اگر کوئی کچرا ڈالے، بار بار پھینکے، تو ہم اس کی گردن مارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. آپ نے کبھی سوچا جس زمین پہ ہم رہتے ہیں یہ زمین اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، جس چاند و سورج سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے. ہمیں کس نے اختیار دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ
تعالیٰ کی اس زمین کو ہم اپنے گناہوں سے آلودہ کریں، ہم اپنے گناہوں سے بھر دیں۔ پوری زمین کا اگر آپ جائزہ لیں گے تو زمین کا اکثر و بیشتر چپا پکار اٹھے گا، زمین کا اکثر و بیشتر حصہ یہی کہتا ہوا نظر آئے گا، میرے حصے پہ، میرے کلیجے پہ، میری چھاتی پہ ایسے ایسے گناہ انسان کیے جا رہے ہیں تو ایک جانور بھی نہیں سوچ سکتا۔ زمین پہ ہم چلتے ہیں، غیبت ہم کرتے ہیں، زمین پہ ہم رہ رہے ہیں، چغلی ہم کرتے ہیں، زنا ہم کرتے ہیں، شراب ہم پیتے ہیں، ہزاروں سینکڑوں برائیاں ہم کرتے ہیں۔ ہمیں کس نے اجازت دی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ ملکیت ہے، یہ زمین اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اس کا مالک وہ ہے اور اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہم اسی کی زمین کو گندا کر رہے ہیں، کبھی گناہوں سے، کبھی خطاؤں سے، کبھی بدکاریوں سے، بدعمالیوں سے پوری زمین ہم بھرے جا رہے ہیں، دن بدن گناہ کرتے ہوئے، گناہ کر کر کے ہم اللہ کی زمین کو کالا سیاہ کرتے جا رہے ہیں۔ تو وہ پروردگار ہماری گرفت تو کرے گا نا، وہ پروردگار ہمیں پکڑے گا ضرور، اور کسی اور کو پکڑے یا نہ پکڑے مگر مسلمانوں کو تو ضرور پکڑے گا، ایمان والوں کو تو ضرور پکڑے گا نا، کیونکہ رب نے قرآن میں کہا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے ان اللہ اشتری من المؤمنین، مومنوں کی جان و مال کو رب نے خریدا ہے، اس کے بدلے میں جنت کے بدلے میں خریدا ہے۔ سودا کتنا اچھا ہے، رب ہی کی دی ہوئی ساری چیزیں ہیں، انسانوں کو جتنی چیزیں عطا کی گئی ہے سب رب نے عطا کیا ہے، سب رب کا دیا ہوا ہے۔ یہ ہاتھ بھی ہمیں رب نے عطا کیا، جسم رب نے عطا کیا، پیر رب نے عطا کیا، آنکھیں رب نے دی، ہمارے پاس جتنی دولتیں ہیں سب رب نے عطا کیا، سب رب ہی کا دیا ہوا ہے۔ اور وہ رب خود فرما رہا ہے کہ ہم نے مومنوں کے جان و مال کو خرید لیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، مومنوں کے پاس جتنی چیزیں ہیں سب کو رب نے خریدا، کس کے بدلے میں خریدا؟ اللہ اللہ، جنت کے بدلے میں خود رب کائنات خرید رہا ہے، اسی نے دیا اور پھر اسی نے خریدا، اسی نے بھی عطا کیا پھر وہی خرید رہا ہے۔ کتنا اچھا سودا ہے، رب نے ہاتھ دیا، میرے ہاتھ کو رب نے ہی خریدا، رب نے آنکھیں عطا کی پھر رب نے ہی خرید لیا، رب نے سر عطا کیا پھر رب نے ہی خرید لیا، رب نے پیر عطا کیا پھر رب نے ہی خریدا، رب نے مکان و دولت سے نوازا پھر رب نے ہی خرید لیا۔ اور کس کے بدلے میں خریدا؟ جنت کے بدلے میں خریدا۔ کتنا بہترین سودا ہے، کتنا پیارا سودا ہے، کتنا عظیم سودا ہے، اسی کی ساری چیزیں اور وہ خود ہی خرید رہا ہے، وہ بھی ایسی چیز کے بدلے میں خرید رہا ہے۔ ہمارے پاس جتنی چیزیں ہیں سب ختم ہونے والی ہے، سب فانی ہے، یہ ساری چیزیں ختم ہو جائے گی، ہمارے مکان، دکان، پراپرٹی، بینک بیلنس جتنی چیزیں ہیں سب ختم ہو جائے گی، ساری چیزیں ختم ہونے والی ہے، یہ فانی ہے، اور جس چیز کے بدلے میں رب خرید رہا ہے وہ باقی ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گی، جنت ختم ہونے والی نہیں ہے۔ رب نے جس چیز کے بدلے میں خریدا ہے وہ ختم ہونے والی نہیں ہے، اور رب نے جس چیز کو خریدا ہے وہ ختم ہونے والی ہے۔ اس کا سودا کتنا پیارا سودا ہے کہ جو چیز ختم ہونے والی ہے اس کو خریدا اس چیز کے بدلے میں جو ختم ہونے والی نہیں ہے۔ جنت اور وہاں کی نعمتیں ہمیشہ کے لیے رہے گی، وہ ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اور مزید اور غور و فکر تو کریں کہ اسی نے دیا، پھر اسی نے خریدا، پھر ہمیں اختیار دیا، میں نے خرید تو لیا، تبارک و تعالی نے دیا، پھر اسی نے خریدا۔ اگر کوئی انسان کسی چیز کو خرید لیتا ہے، اگر کوئی موبائل کو خریدتا ہے تو پھر وہ جو خریدتا ہے وہی استعمال کرتا ہے، دوسرا استعمال نہیں کر سکتا۔ جو خریدتا ہے پھر وہ اس کا مالک ہو جاتا ہے، وہ اپنے پاس رکھتا، اپنے طریقے سے استعمال کرتا ہے۔ اگر کوئی گھر خریدتا ہے تو جس سے خریدتا ہے پھر اس کا مالک وہ نہیں رہتا، کیونکہ خریدنے والا مالک ہو جاتا ہے۔ اب جس سے خریدا گیا ہے وہ استعمال نہیں کرتا بلکہ جس نے خریدا ہے وہ استعمال کرتا ہے۔ یہ نا مفہوم آپ کو آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ گیا کہ اگر کوئی چیز کو کوئی خریدتا ہے جو خریدتا ہے وہ استعمال کرتا ہے، اپنے طریقے سے استعمال کرتا ہے۔ رب نے خریدا، ہمارے ہاتھ کا سودا ہو چکا، ہماری آنکھوں کا سودا ہو چکا، ہمارے سر کا سودا ہو چکا۔ جیسے ہی ہم نے
کلمہ پڑھا، ہم نے ایمان لایا، ہماری ساری چیزوں کا سودا ہو چکا، رب نے خرید لیا، مگر رب نے ہمیں مہلت دے دی، رب نے ہمیں اختیار دے دیا، تمہارے ہاتھ کا سودا ہو چکا مگر تم استعمال کرو، تمہاری آنکھوں کا سودا ہو چکا مگر تم استعمال کرو، تمہارے سر کا سودا ہو چکا مگر تم استعمال کرو، تمہارے پیر کا سودا ہو چکا مگر تم استعمال کرو، تمہارے پاس جتنی چیزیں ہیں جان و مال ساری چیزوں کا سودا ہو چکا مگر تم استعمال کرو۔ اس کا کتنا بڑا کرم ہے کہ خریدا اسی نے، دیا اسی نے، پھر وہی اختیار دے رہا ہے کہ تم استعمال کرو۔ اب ہمارے لیے لازم ہے، اب ہمارے لیے ضروری ہے، جس ہاتھ کا سودا ہو چکا ہے وہ ہاتھ اٹھے تو اس کی مرضی کے مطابق اٹھے۔ ہماری آنکھوں کا سودا ہو چکا ہے، اب آنکھوں سے انہی چیزوں کو دیکھے جن چیزوں کو دیکھنے کی اجازت وہ دیتا ہے۔ ہماری زبان کا سودا ہو چکا ہے، اب ہم وہی بولیں گے جس کو بولنے کی اجازت وہ دے گا۔ ہمارے پیر کا سودا ہو چکا ہے، اب ہم پیروں سے چل کر وہی جائیں گے جہاں جانے کی اجازت وہ دیتا ہے۔ ہمارے پیٹ کا سودا ہو چکا ہے، اب ہم پیٹ میں انہی چیزوں کو ڈالیں گے، انہی غذاؤں کو استعمال کریں گے جن غذاؤں کو کھانے کی اجازت وہ دیتا ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم باڈی بنانے کے لیے، پیٹ بھرنے کے لیے حرام چیزوں کو ہم استعمال کریں، کیونکہ ہمارے پیٹ کا بھی سودا ہو چکا ہے۔ کہاں ہے وہ لوگ جو اپنے شکم میں، اپنے پیٹ میں کبھی نشہ آور والی چیزیں ڈالتے ہیں، کبھی شراب پیتے ہیں، کبھی بھنگ کھاتے ہیں، کبھی سگریٹ پیتے ہیں اور دیگر حرام اشیاء کے ذریعے اپنے پیٹ کو بھرتے ہیں، پیٹ میں ڈالتے ہیں۔ کہاں ہے وہ لوگ جو سود خوری کرتے ہیں، ناپاک چیزوں کو استعمال کرتے ہیں؟ کیا تمہیں پتا نہیں کہ تم ایمان والے ہو، تم مسلمان ہو، اور جو مومن ہے، جو مسلمان ہے، اس کی ساری چیزوں کا سودا ہو چکا ہے، اور خریدنے والی ذات جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے۔ اس ذات نے خریدا ہے جس کا فرمان ہے کہ وہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ہمارے پاس جتنی چیزیں ہیں سب اللہ کی امانت ہے، ہماری ساری چیزوں کو رب نے خرید لیا ہے۔ اب ہم غیروں کو نہیں دیکھیں گے کہ جو غیر مسلم ہے، جو کافر ہے، وہ کیا کر رہا ہے، ان کا سودا نہیں ہوا ہے، ہمارا سودا ہوا ہے۔ ان کو رب نے نہیں خریدا ہے، ہمیں رب نے خریدا ہے۔ اب ہم اپنی حفاظت کریں گے، مگر حفاظت کس انداز میں ہم کر رہے ہیں؟ ہم اس کی امانتوں میں خیانت ہم کر رہے ہیں، ہم اپنے ہاتھ کا مس یوز کرتے ہیں، اپنی آنکھوں کا مس یوز ہم کرتے ہیں، اپنے سر کا غلط استعمال ہم کرتے ہیں، اپنی زبان کا غلط استعمال ہم کرتے ہیں، اپنی پراپرٹی کا غلط استعمال ہم کرتے ہیں۔ یہ امانت میں خیانت ہی تو ہے کہ ان ساری چیزوں کا امیر، جن ساری چیزوں کا خریدنے والا اللہ تبارک و تعالی ہے، یہ ساری چیزیں اس کی امانت ہے۔ جب ہم اس کی امانت میں خیانت کریں گے تو وہ قادر مطلق ہے، وہ پروردگار عالم، وہ رحمان الرحیم بھی ہے، قہار و جبار بھی ہے، وہ رحم بھی کرتا ہے تو پکڑتا بھی ہے، وہ رحم بھی کرتا ہے، کرم بھی کرتا ہے تو گرفت بھی کرتا ہے۔ اور جب ہمارا سودا ہو چکا ہے اور جب ہم امانت میں خیانت کریں گے تو اس کی گرفت تو ہوگی، اس کی پکڑ تو ہوگی۔ اس لیے اے مسلمانوں، آج غور و فکر کرو اور خود اپنی زندگی کا محاسبہ کرو۔ بزرگان دین فرماتی موتو قبل ان تموتو، حاسبو قبل ان تحاسبو۔ موتو قبل ان تموتو کیا مطلب؟ مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ حاسبو قبل ان تحاسبو کیا مطلب؟ حساب کرنے سے پہلے اپنا حساب کر لو، یعنی مرنے سے پہلے تم مر جاؤ۔ کیا مطلب؟ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا، آپ نے کسی کو غسل دیا ہوگا جس کا انتقال ہو جاتا ہے، جب اسے غسل دیا جاتا ہے تو جو غسال ہوتے ہیں، جو غسل جو دیتے ہیں میت کو، وہ اختیار با اختیار ہوتے ہیں۔ میت کا کروٹ چاہے جدھر بدل دے، چاہے بائیں پہلو پہ لٹا دے، چاہے دائیں پہلو پہ لٹا دے، چاہے ہاتھ اٹھائے، چاہے اس کو اٹھا کر بیٹھا دے، مرنے والا جو ہے وہ غسال کے تابع میں ہو جاتا ہے، جو غسل دیتا ہے وہ چاہے جس انداز میں اس کو غسل دے۔ موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ کیا مطلب؟ اپنے آپ کو تم زندگی میں رب کے حوالے کر دو۔ وہ چاہے تمہیں بھکاری بنا کے دنیا میں رکھے، چاہے امیر بنا کے رکھے، ہر موڑ پہ راضی رہنا۔ وہ چاہے تمہیں کھلا کر رکھے، چاہے تمہیں بھوکا رکھے، ہر موڑ پہ اس کی رضا پہ راضی رہنا۔ وہ چاہے تمہیں بہترین لباس پہنا کے دنیا میں رکھے، چاہے پھٹا پرانا
لباس تمہیں پہنا کے دنیا میں رکھے اس کی رضا پہ تو راضی ہو جانا. موتو قبل ان تموتو کا جو مفہوم ہے یہی ہے کہ مرنے سے پہلے مر جانا. کیا مطلب کہ تم اپنے آپ کو اپنی ذات و صفات کو مولا کی طرف منسوب کر دینا. اور حاسبو قبل ان تحاسبو حساب ہونے سے پہلے اپنا حساب کر لینا. حساب دینے سے پہلے اپنا حساب کر لینا. قبر میں تم سے پوچھا جائے گا, حشر میں تم سے پوچھا جائے گا تو نے دنیا میں کیا کیا تھا, تو نے دنیا میں کون ایسی چیزیں کھائی تھی, کون ایسا کپڑا پہنا تھا, کس طرح زندگی گزارا تھا. تو جب تیرا حساب ہوگا اس دن بہت سخت حساب لیا جائے گا. تو بہتر ہے کہ حساب دینے سے پہلے اپنا حساب کر لینا. کبھی بیٹھ کر کے تنہائی میں سوچ لینا کہ میں نے دنیا میں آنے کے بعد کیا کیا کیا, کیا کیا کھایا, کیا کیا استعمال کیا, کہاں کہاں گیا میں اور کس طرح میری زندگی گزری. یہ دنیا 4 دن کی ہے, پھر یہ زندگی ختم ہونے والی ہے. اس زندگی کی قدر و قیمت کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں. اس زندگی کے سامنے اس کی کوئی اہمیت نہیں, کوئی قدر و قیمت نہیں. فرمایا گیا ہے کہ جنت کے ایک کونے کی جگہ, جنت کا ایک ٹکڑا پوری دنیا سے افضل و اعلیٰ ہے. اور وہ جنت کی جو حوریں ہیں وہ ایک حور اگر ایک مرتبہ تھوک دے تو 7 سمندر کا کھارا پانی میٹھا ہو جائے گا. وہ جنت کی حوریں ایک مرتبہ اگر اپنا دوپٹہ دنیا کی طرف نکال کر لہرا دے تو پوری دنیا والے اس کی چمک کو دیکھ کر بے ہوش ہو جائیں گے. اس نعمت کے سامنے یہاں کی نعمتوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں. اس زندگی کے سامنے اس زندگی کی کوئی قدر و قیمت نہیں. مگر آج اس زندگی کی ہمیں بہت فکر ہے. اس زندگی کی قدر و قیمت کو ہم نے سمجھ لیا. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر دم ہر لمحہ ہم غور و فکر کرتے ہیں. ایک انسان اپنے جسم کو, اپنی باڈی کو صحیح سلامت رکھنے کے لیے اگر شوگر کا مریض ہے, اگر وہ ہارٹ کا مریض ہے, یا ایسی بیماریوں میں کیا وہ شکار ہو گیا ہے جس بیماریوں میں ورزش کی ضرورت پڑتی ہے, تو وہ انسان ایک ڈاکٹر کے فارمولے کو اس قدر اپناتا ہے 1 کلومیٹر نہیں 5 کلومیٹر پیدل چلتا ہے. کیوں؟ تاکہ اس کا جسم صحیح سلامت رہے, اس کی باڈی صحیح سلامت رہے. ایک ڈاکٹر اگر کہہ دے کہ تمہیں 1 گھنٹہ نہیں 4 گھنٹہ تمہیں ورزش کرنا ہے, اب کوئی دوا کام نہیں کرے گی. اب کوئی دوا کھاؤ گے تو کوئی دوا کام نہیں کرے گی. اب تیرے لیے سب سے بہتر طریقہ ہے کہ ایکسرسائز کرو. اور میں نے سنا بھی ہے, دیکھا بھی ہے کہ بعض ڈاکٹر انسانوں کو ایسے ایکسرسائز بتا رہی ہے جس میں 2-3 گھنٹے لگ رہے ہیں, 1-2 گھنٹے لگ جاتے ہیں. وہ انسان ایکسرسائز کو کرتا ہے 2-3 گھنٹہ کرتا ہے, کھانا پینا چھوڑ کر کے, نیندوں کو قربان کر کے ایکسرسائز کرتا ہے. کیوں کرتا ہے؟ تاکہ میرا جسم صحیح سلامت رہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں جو روزانہ 5 کلومیٹر پیدل چلتے ہیں, جو روزانہ 2-3 گھنٹہ ایکسرسائز کرتے ہیں, کیا انہیں موت نہیں آتی؟ کیا وہ بوڑھے نہیں ہوتے؟ کیا انہیں بڑھاپا نہیں آتا؟ ضرور آتا ہے. مگر وہ اپنے جسم کو برقرار رکھنے کے لیے, صحیح سلامتی کے لیے, اپنے جسم کی صحیح سلامتی کے لیے اس انداز میں وہ محنت و مشقت کرتا ہے. میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں اگر ایکسرسائز کی ضرورت ہے نا تو چھوڑ دو 2-3 گھنٹہ ایکسرسائز کرنا, چھوڑ دو 4-5 کلومیٹر پیدل چلنا. رات کی تاریکی میں اٹھ جاؤ اور روزانہ نفل نماز 40-50 رکعتیں روزانہ پڑھو. ایکسرسائز بھی تیرا ہو جائے گا, رب بھی راضی ہو جائے گا, مصطفیٰ بھی راضی ہوں گے, ساری بیماریاں بھی ختم ہو جائے گی, تیرا جسم بھی صحیح سلامت رہے گا. مگر آج انسان نماز پڑھنے سے کترائے گا, مگر وہی انسان جب بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہے تو 2-3 گھنٹہ وہ خود جھکتا ہے, اٹھتا ہے, بیٹھتا ہے, وہ لیٹ کر کے ایکسرسائز کرتا ہے. مگر رب کے فرمان پہ ہم کس قدر عمل کر رہی ہے, اور رب نے ہمیں کیا حکم دیا ہے, اور ہم کس انداز میں زندگی گزار رہی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ہمارا سودا کیا ہے, ہمیں خرید لیا ہے, اور جب ہمیں رب نے خرید لیا ہے تو اب اس کی مرضی کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے, تبھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. ورنہ انسان نہیں رہتا بلکہ جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. جب انسان اپنی انسانیت کو مردہ کر دیتا ہے تو پھر وہ انسان ظاہری طور پہ انسان رہتا ہے, حقیقت
حقیقی طور پہ وہ جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. اور جب انسان اپنی انسانیت کو برقرار رکھتا ہے تو پھر وہ چاہے بھکاری ہو، غریب ہو، فقیر ہو، وہ حقیقت میں بھی انسان رہتا ہے، ظاہر طور پہ بھی انسان رہتا ہے. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. بے شک اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں کی جان و مال خرید لیا ہے، جنت کے بدلے میں ہمارا سودا ہو چکا ہے. ہمارے پاس جتنی چیزیں ہیں سب اللہ کی امانت ہے. اگر ہم امانت میں خیانت کریں گے تو ہماری گرفت وہ کرے گا، ہمیں سزا ضرور دے گا، ہمیں در در کی ٹھوکریں ضرور کھانی پڑے گی.